بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے قوم کے بارے میں سنا ہے پہاڑوں سے بھی اونچے محل بناتے تھے جن کی طاقت کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ جھک جاتے تھے؟ ایسی قوم جنہوں نے آسمانوں کو چیلنج کیا اور پھر ایک دن ہوا کا ایک جھونکا ان کی عظمت کو مٹی میں ملا گیا۔ آئیے آج آپ کو لے چلتے ہیں اس قوم کی طرف جسے دنیا قوم عاد کی نام سے جانتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے عرب کی ریگستانوں میں موجود تھا ایک عزیز علاقہ احقا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں آباد تھے قوم عاد۔ یہ لوگ نہ صرف جسمانی طور پر طاقتور تھے بلکہ ان کی سلطنت، عمارتیں اور تہذیب بھی حیران کن۔ ان کا دارالحکومت ارم ستونوں والے محلات کا شہر آج دنیا کے لیے ایک معمہ، لیکن طاقت جب غرور میں بدل جائے اور تعمیر جب تخریب کی طرف جائے تو پھر تقدیر اپنا فیصلہ سناتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک عظیم نبی بھیجا۔ وہ انہی قوم سے تھی، نرم مزاج، سچی اور دانا۔ انہوں نے اپنے قوم کو پیار سے سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کو اپنا رب مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہیں طاقت دیتا ہے۔ مگر قوم عاد نے کیا جواب دیا؟ اے ہود، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تجھ پر کوئی جنون طاری ہو گیا؟ انہوں نے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کہنے لگے ہم سے طاقتور کوئی نہیں، کون ہمیں روک سکتا ہے؟ ہم نے پہاڑوں کو تراش محلات بنا، ہم آسمانوں کو چیر سکتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان اپنے رب کو بھول کر خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ جب زمین پر غرور کا سکہ چلتا ہے تو آسمان سے قہر برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کثرت نازل کیا، بادل آتے لیکن پانی نہیں برستا۔ پھر ایک دن کالی بادلوں کا ایک لشکر ان کے آسمان پر چھا گیا۔ انہوں نے خوشی منائی، یہی وہ بادل جو ہمیں بارش دیں گے، مگر وہ بادل اللہ کا قہر لے کر آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان پر ایک نہایت سخت آندھی بھیجی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ سورۃ الحاقہ میں یہ آندھی اتنی طاقتور تھی کہ ان کے اونچے محلات حتیٰ کہ انسان بھی درختوں کی طرح اکھڑ کر زمین پر گر پڑے، گویا وہ کھجور کی سوکھی تنی ہو جو مٹی میں گرے پڑے ہو۔ قوم عاد کا غرور خاک میں مل گیا، زمین وہی رہی لیکن اس پر ان کی آثار تک باقی نہ رہے۔ بچ گئے صرف وہ لوگ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ قوم عاد کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ طاقت، دولت اور ترقی یہ سب عارضی ہے، اصل کامیابی رب کی رضا میں ہے، اور جو رب کو بھول جائے وہ دنیا میں بھی ہارتا ہے اور آخرت میں بھی۔ سوچئے کیا ہم بھی کہیں اسی راستے پر تو نہیں؟ یہ تھی قوم عاد کی کہانی، طاقت سے تباہی تک کا سفر۔ ایسی کئی اور کوئی ہوئی قوموں کو کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور تبصرے میں بتائیں کیا ہم واقعی ماضی سے کچھ سیکھتے ہیں۔